الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. मेरा पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबी वल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या वाजिब साथ अज़ीम सामिईन मुहतरम आज़ीन मुकर्रम उशाक़ाए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाने साराने साहबे किराम मुहिब्बाने अहले बैत इज़्ज़ाम और अक़ीदतमंदाने औलियाए किराम अल्लाह तआला जल्ल जलालहू के फज़्ल व एहसान से उसकी तौफीक से उसके पाक घर में बैठकर उसके दीन मतीन को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं और उसके नेक पाक बंदों का जिक्र करके अपने ईमानों को जिला बख्श रहे हैं। दुआ हो रहे हैं खालिक़ कायनात हमें हक बात कहने की, सुनने की, समझने की, अमल करने की और आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए।
سورۃ التحریم میں سے ایک آیت مبارکہ کی کچھ کلمات طیبات آپ حضرات تک پہنچائے ہیں۔ اصل عنوان تو آج کی گفتگو کا ہے عظمت و شان حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ 13 رجب آپ کی ولادت باسعادت ہے اور نبی کریم علیہ السلام اور خالق کائنات نے آپ کی بہت ساری عظمتیں اور شانیں بیان فرمائی ہیں۔ ہمارے آپ آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارے لیے رہبر و رہنما ہیں۔ اس لیے ان کا ذکر کر کے ہم اپنی دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی سنوارنا چاہ رہے ہیں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اعتراض اپنے ذہن میں رکھ لیجیے۔ ہم جب بھی آپ کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مولا علی۔ کیا کہتے ہیں؟ مولا علی، مولا علی۔ لیکن بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مولا نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ مولا کا معنی کیا ہوتا ہے۔ مولا کا ایک معنی ہوتا ہے آقا، ایک معنی ہوتا ہے سردار، ایک معنی ہوتا ہے دوست، ایک معنی ہوتا ہے مددگار، اور اس کا ایک معنی خادم اور نوکر بھی ہوتا ہے۔ مختلف اس کے معنی ہیں۔ تو معنی کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا کہ کون سا معنی کس کے ساتھ درست معلوم ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب ہم مولا کہتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے آپ ہمارے رہبر اور ہمارے رہنما ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب ہم مولا کہتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے آپ ہمارے آقا و سردار ہیں۔ اللہ کو جب ہم مولا کہتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہمارا پالنہار ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ آیت کریمہ کا موقع محل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی دو عظیم بیویاں سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دونوں نبی کریم علیہ السلام سے ایک بات کے بارے میں اپنا کچھ مطالبہ کر رہی تھیں، اور اس مطالبے میں انہوں نے تھوڑی شدت اختیار کر لی۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ ایک رشتہ ہے کہ آپ ہمارے نبی ہیں، ہم آپ کی امتی ہیں، لیکن ان کا دوسرا رشتہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام ان کے نبی تھے اور وہ آپ کی امتی تھی، ایک رشتہ یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام ان کے خامد ہیں اور وہ ان کی بیویاں ہیں۔ تو میاں بیوی کے رشتے کی حیثیت سے اب ظاہر یہ رشتہ ایسا ہے
بیوی اگر کوئی بات مطالبہ کرنا چاہے گی تو اسے خامد سے ہی کرنا ہے، بے شک، اور اس نے اپنی ضرورت جو بھی ہے وہ اپنے خامد کے سامنے پیش کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی مطالبہ ان کا تھا جس میں انہوں نے بحیثیت بیوی مطالبہ کیا، اور اس میں انہوں نے تھوڑی شدت بھی کی، یعنی مطالبہ پورا کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف انہوں نے اصرار کیا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو مناسب نہ لگی، توجہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ یہ میرے محبوب سے بار بار ایک چیز کا مطالبہ کرتی ہیں، جبکہ میرا محبوب ان کا مطالبہ درست نہیں سمجھتا، وہ پورا نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تتوبا الی اللہ، ان دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے نبی کی دو بیویوں، اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو تو یہ بہت اچھا ہے، تمہیں کرنا چاہیے، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ فقد صغت قلوبکما، اس لیے کہ تم دونوں کے دل راہ سے تھوڑے ہٹ گئے ہیں صحیح راستے سے۔ اور صحیح راستہ کیا ہے کہ نبی کی ہر بات کو بلا چون و چرا مان لیا جائے، لیکن تم نے بیوی ہونے کی حیثیت سے جو مطالبہ کیا، تم سمجھتی ہو کہ وہ تمہارے لیے مطالبہ درست ہے اور اس کا پورا ہونا چاہیے، لیکن وہ درست نہیں ہے، تمہارے دل اس معاملے میں تھوڑے راہ سے ہٹ گئے ہیں، تو پھر تم کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، رجوع کرو۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم اس کے بعد بھی میرے محبوب پر کچھ زور ڈالو گی، اپنے مطالبے میں شدت اختیار کرو گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ اپنے محبوب کا دوست ہے، اللہ اپنے محبوب کا مددگار ہے۔ مولا کا مطلب مددگار، توجہ کیجئے، مولا کا مطلب مددگار، فرمایا کہ اللہ اپنے محبوب کا مددگار ہے۔ وجبریل، اور جبریل بھی میرے محبوب کا مددگار ہے۔ اور عربی لفظ کیا ہے، مولا، یعنی اللہ بھی محبوب کا مولا ہے اور جبریل بھی محبوب کا مولا ہے۔ وصالح المؤمنین، اور نیک ایمان والے بھی میرے محبوب کے مولا ہیں۔ اور مولا کا معنی کیا، مددگار، مولا کا معنی مددگار۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب کی بیویوں، تم اپنی اس مطالبے سے پیچھے ہٹ جاؤ، میرے محبوب کو پریشان نہ کرو، لیکن آئندہ بھی اگر تم نے ایسا کیا تو پھر جان لو کہ میں بھی اپنے محبوب کا مددگار ہوں، جبریل بھی مددگار ہے، اور نیک ایمان والے بھی میرے محبوب کے مددگار ہیں۔ مولا کا لفظ استعمال ہوا، اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور فرشتے بھی میرے محبوب کے مددگار ہیں، وہ بھی مددگار ہیں۔ لیکن جو بات میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف اللہ ہی مولا ہے اور کوئی مولا نہیں ہے، تو یہاں اس آیت میں اللہ نے اپنے آپ کو بھی مولا کہا، جبریل کو بھی مولا کہا، ایمان والے نیک لوگوں کو بھی مولا کہا ہے۔ آپ کی توجہ بالکل نہیں ہے، آپ کی توجہ نہیں ہے، اگر آپ کی توجہ ہوتی تو آپ ضرور میرا ساتھ دیتے۔ پھر سنیے، بات آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی مولا ہے، لیکن اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، اور ایمان والے بھی مولا ہیں۔ اب جب یہ بات یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی مولا ہو سکتے ہیں،
تو اب میں اس بات پہ آ رہا ہوں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مولا علی کہتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولا تو صرف اللہ ہے، تم علی کو مولا کیوں کہتے ہو؟ تو ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ خالی اللہ مولا نہیں، اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، اور نیک ایمان والے بھی مولا ہیں۔ تو کیا حضرت علی نیک ایمان والوں میں شامل نہیں ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی کو بھی مولا کہا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا فرمایا ہے، خود مولا فرمایا ہے۔ اور فرمایا کب ہے؟ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا کیا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، تو واپسی پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام ہے غدیر خم، وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، سارے قافلے وہاں پر پہنچے، تقریباً 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام موجود تھے، سارے کے سارے صحابہ موجود تھے۔ اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ صحابہ کرام نے کچھ گلہ شکوہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے فلاں مقام پہ کچھ ایسا عمل کیا جو ٹھیک نہیں تھا۔ تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی۔ مطلب یہ تھا کہ تم علی سے کیا چاہتے ہو، تم علی سے کیا چاہتے ہو، تم علی سے کیا چاہتے ہو۔ مطلب یہ تھا کہ علی غلط کام نہیں کرتا، علی نے جو کیا ہے علی نے ٹھیک کیا ہے، علی نے جو کیا ٹھیک کیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ جو تم چاہتے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، جو علی نے کیا وہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظمتوں کے مالک، ایسی شانوں کے مالک کہ آقا علیہ السلام آپ کے بارے میں کوئی شکایت سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، ایسی شانوں کے مالک۔ اور آقا علیہ السلام نے آپ کے بارے میں جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے، ایک حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم ادر الحق معہ کئی صدار او کما قال۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے۔ سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اگر آپ اس پہ توجہ کریں تو یہ اتنی بڑی عظمت ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا یا اللہ جدھر حق ہے ہمیں ادھر پھیر دے، کیونکہ حق جو ہے وہ ہمارا رہنما ہے، وہ ہمارا پیشوا ہے۔ حق آگے ہوگا، ہم پیچھے ہوں گے، ہم اپنے آپ کو حق کے پیچھے چلائیں گے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، علی کی یہ شان نہیں ہے، یادہ جدھر علی چلتا جائے حق کو ادھر ہی چلاتا جا۔ کتنی بڑی شان ہے، اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مقام حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر یہ شانیں جو آقا علیہ السلام نے، اب اس طرح کی ایک شان میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر کو عطا فرمائی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم ایّد الاسلام، اللہم انصر اسلام باسلام عمر۔ اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ سبحان اللہ، بے شک ہم سب کی طاقت اسلام کی وجہ سے، اور اسلام کو طاقت ملی عمر کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے۔ تو یہ ان کی شانیں، منفرد شانیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کی جو آپ نے جو شانیں بیان فرمائی ہے، آپ نے یہاں تک فرما دیا علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یردا علی الحوض او کما قال۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یعنی کبھی قرآن اور علی آپس میں جدا نہیں ہو سکتے۔ تو جب قرآن علی کے ساتھ ہے تو علی کا کوئی فیصلہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ علی تو قرآن سے جدا ہے ہی نہیں اور قرآن علی سے جدا نہیں ہے، تو علی کا کوئی فیصلہ قرآن سے ہٹ کر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کب تک آپس میں ملے رہیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں لا یفترقان، یہ جدا نہیں ہوں گے، یہ جدا نہیں ہوں گے، حتی یہاں تک کہ یاردا علی الحوض، فرمایا یہ دونوں حوض کوثر پر بھی میرے پاس اکٹھے ہی آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیامت کا میدان، قیامت کے میدان کے بعد حوض کوثر، جب حوض کوثر پر مخلوق خدا جائے گی اور باقی اکیلے اکیلے جا رہے ہوں گے، لیکن جب حضرت علی جائیں گے، حضرت علی حوض کوثر پر اکیلے نہیں جائیں گے، قرآن حضرت علی کے ساتھ وہاں بھی جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن علی کے ساتھ جائے گا، علی قرآن کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی شان میرے آقا کریم علیہ السلام، اور آقا علیہ السلام کو آپ کے ساتھ محبت کتنی تھی، پیار کتنا تھا، اتنی محبت آقا کو، بلکہ صرف آقا کو نہیں اللہ کو بھی بڑی محبت ہے، اللہ کو بھی حضرت علی سے بڑی محبت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے سامنے ایک بنا ہوا پرندہ رکھا، روسٹڈ پرندہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، لیکن آپ تناول نہیں فرماتے، آپ رکے ہوئے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گزارش کے ہاتھ اٹھا دیے، گزارش کی، عرض کی اے اللہ میں یہ اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تو میرے پاس اسے نہیں بھیجے گا جو تجھے پسند ہے، جس سے تو پیار کرتا ہے، وہ آئے گا میرے ساتھ شامل ہوگا، ہم دونوں مل کے اسے کھائیں گے۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام نے دعا کی، اتنے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی آ گئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی دعا کے نتیجے میں پھر حضرت مولا علی کو ساتھ شامل کیا اور آپ نے وہ پرندہ تناول فرمایا، اس کا گوشت تناول فرمایا۔ اور یوں ہی آقا کریم علیہ السلام کا ایک اور فرمانے والی شان ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہم پہ بھیجا، کوئی لشکر تھا، اس کے ساتھ سپہ سالار بنا کر بھیجا، فرمایا علی جاؤ ان کے سپہ سالار تم ہو، تم نے ان کی رہنمائی کرنی ہے، یہ تمہاری رہنمائی میں جہاد کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ اب جب آقا علیہ السلام نے بھیج دیا نا تو مولا علی کی یاد آپ کو آنے لگی، حضرت مولا علی کا یعنی ان کے ساتھ جو پیار تھا، جو انس تھا، وہ تازہ ہو گیا۔ اب آقا علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے اور آج کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم لا تمتنی حتی تلی علی، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں مجھے موت نہ دینا، ابھی اسرائیل کو روک لے اپنے پاس، جب تک علی واپس نہ آ جائے، جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں۔ اللہ اکبر، اور حضرت علی کا دیکھنا پتہ ہے کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا النظر الی علی عبادت، حضرت علی کو دیکھنا عبادت ہے، النظر الی وجہ علی عبادت، آقا فرماتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے قرآن پڑھنا عبادت، جیسے نماز پڑھنا عبادت، جیسے درود پڑھنا عبادت، جیسے تسبیحات و تہلیلات پڑھنا عبادت ہے، ایسے ہی حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب تھوڑی پریشانی تو وہ جو آپ کو ہو سکتی تھی نا کہ ہم تو اس دور میں تھے نہیں، ہم نے تو حضرت علی کو دیکھا نہیں اور اب دیکھنے کا موقع نہیں، تو وہ عبادت اگر ہم کرنا چاہیں حضرت علی والی تو وہ کیسے کی جائے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے کرم فرمایا، ہمارے لیے بھی موقع فراہم کر دیا۔ سبحان اللہ۔
کہیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آقا اسلام نے کرم کیا، ہمارے لیے بھی موقع فراہم کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ، فرمایا کہ اے ایمان والو، اے میرے امتیوں، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ علی کا ذکر کرنا بھی ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جمعے کا دن ہے، آپ کوئی نماز کی بات کرتے، کوئی روزے کی بات کرتے، کوئی حج اور زکات کی بات کرتے، یہ علی علی کرنے کا کیا مقصد ہے، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم اسے بڑے کھل کے بتائیں گے، ہم عبادت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ آقا کا فرمانے علی شان، فرمایا ذکر علی عبادہ، فرمایا علی کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ جیسے کوئی بندہ تسبیح لے کے بیٹھے نا اور وہ ذکر کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، عبادت ہے نا۔ ایسے ہی حضرت علی کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، کوئی معمولی شان نہیں ہے، بہت بڑی شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ساری امت میں سے چوتھے نمبر پر اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے۔ 3 ہستیاں آپ سے اوپر ہیں، اس کے بعد باقی ساری امت آپ سے نیچے ہے عظمت کے اعتبار سے۔ تو حضرات گرامی، اللہ کریم ہمیں عقائد صحیحہ اور ہمارے سالہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔